یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک بیماری کی کہ ایک بیماری آپ کو کس طرح ایک ایسی طرف لے جاتی ہے جس میں بعض اوقات آپ جو ہے رک نہیں سکتے، کیونکہ نشے کی وجہ سے کچھ رجحانات بڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کمپنی بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ نشہ جب نشے والے کو ملتا ہے تو اس کو صلاح مشورہ بھی تو ملتا ہے اور اس کو شاباش بھی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک نشہ کرنے والا دوسرے نشہ کرنے والے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اس پیار کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ اس پہ تنقید نہیں کرتا، وہ تھپکی دیتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے۔ اس لیے بار بار نشہ کرنے والے کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نشے کی بیماری سے نکلنا چاہتا ہے تو آپ اس سے حساب روز کے روز لے لیں، پرانا حساب نہ لیں۔ یعنی آپ ہر روز کا حساب شام سے پہلے اس سے لے لیں، لیکن جو نشے کے زمانے کا حساب ہے وہ اس کو معاف کر دیں۔ فورگیونیس آپ کو بھی خوشی دے گی اور اس کی بھی زندگی سنورے گی، اور ایسا صرف سوچنے سے ہو سکتا ہے، گنجائش پیدا کرنے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ لیکن کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات اپنی جگہ بڑی اسٹیبلشڈ ہے، اگرچہ ہم بہت محتاط ہو کے اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر آپ الکوہولکس انانیمس کی میٹنگز اٹینڈ کریں یا کبھی آپ نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگز اٹینڈ کریں تو وہاں بار بار کریکٹر ڈیفیکٹس کا ذکر آئے گا۔ چوتھے قدم کے اندر انوینٹری کا ذکر آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ کریکٹر ڈیفیکٹس کا حساب کتاب ہوگا۔ پانچویں قدم میں کنفیشن کرنی ہے کہ میں کیا کیا غلط کرتا رہا ہوں، تو کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات تو آئے گی، اور اس میں جو فرگیونیس ہے وہ اس کے فیملی ممبرز کی طرف سے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اور وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں فرگیونیس نہیں ہے، وہ درگزر نہیں کر سکتا، وہ پچھلے معاملات کو پیچھے گزرنے نہیں دیتا، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جو گاڑی میں تو سوار ہو گیا ہے لیکن اسٹیشن کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ خوشی کے جو چند منبع ہیں، خوشی کے جو چند سورسز ہیں، فرگیونیس ان میں سے ایک میجر سورس ہے کہ کیا آپ فرگیو کر سکتے ہیں۔ اور فرگیو کرنے کا مطلب وہ معافی شافی کا تو پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ فرگیو کا لفظ فورگو سے ہے، فورگو کا مطلب ہے گزر جانے دو، جو چیز پیچھے گزر رہی ہے اس کو گزر جانے دو، اس کو پکڑ مت لو، کیونکہ اگر آپ پیچھے جانے والی چیزوں کو پکڑو گے تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ اور سائنس آپ کو ہمیشہ آگے چلنے کے لیے کہتی ہے، اور سائنس کا یہ جو گر ہے کہ موو آن، کہ جو آپ کی زندگی میں صدمہ ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اٹلی سے ایک خاتون بات کر رہا تھا، اور ان کا ایک بچہ ہے جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یعنی اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، وہ 5 سال کا ہے لیکن 1 سال کے بچوں جیسی اس کی زندگی ہے، اور 5 سال سے ان کی زندگی غم کا سایہ لیے ہوئے ہے، ان کی زندگی گریف سے بھرپور ہے، اور وہ اپنے دوسرے بچے کی خوشی کو منا نہیں سکتی، کیونکہ جب وہ دوسرے بچے کی خوشی مناتی ہیں جو کہ 2 سال کا ہے تو ان کو اپنے پہلے بچے سے بٹریل محسوس ہوتا ہے، اس کو اپنے پہلے بچے سے بے وفائی محسوس ہوتی ہے، گلٹ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا بچہ بالکل نارمل ہے تو وہ اس کو جب توجہ دیتی ہے تو اس کو بہت گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں پہلے بچے کے ساتھ کوئی بے وفائی کر رہی ہوں، مجھے ادھر توجہ دینی چاہیے۔ اور دونوں میاں بیوی کے آپس کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ورلا ویران ہو گئے ہیں۔ خاوند پب جی گیم میں لگا رہتا ہے گھنٹوں اور دنوں تک، اور اپنے آپ کی توجہ اس بچے سے ہٹانا چاہتا ہے جو کہ 5 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور اس کا معاملہ
ابھی تک وہ نپٹا نہیں پائے، کیونکہ اس نقصان کو جو 5 سال پہلے ہوا تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے۔ ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی تکلیف کو بھی بھلا دینا، اور یہاں سائنس کہتی ہے کہ آگے موو کریں۔ اور میں اکثر آپ سے جو بات کرتا ہوں، جہاں مجھے بھی مشکل پیش آتی ہے اور آپ کو بھی مشکل پیش آتی ہے، وہ بڑی سادہ سی بات میں کرتا ہوں۔ اگر آپ اس پہ غور کریں، اگر آپ اس بات کو پکڑ لیں تو بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں زندگی میں۔ اور بات صرف اتنی ہے کہ سائنس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں۔ سائنس نے کافی ایسے کام کیے ہیں کہ آپ اگر سائنس پہ بھروسہ کریں گے تو اچھا رہے گا۔ کیا سمجھے آپ کہ سائنس نے کچھ ایسے کام کر دیے ہیں کہ اب آپ کو سائنس پہ بھروسہ کرتے ہوئے مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیے روزانہ دنیا میں 10 لاکھ جہاز ٹیک آف کرتے ہیں اور لینڈنگ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز جس میں آن ایوریج 200-400 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جب ٹیک آف کرتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا ہے تو چائے اس میں سے نہیں گرتی، اور ایسا ہی لینڈنگ کے وقت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سائنس کا ایک کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آپ سائنس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایوری ٹائم جب آپ واٹس ایپ کال ملاتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں یا وائس میسج بھیجتے ہیں، تو ایوری ٹائم آپ کو سکسیس ملتی ہے، تو آپ کو سائنس پہ بھروسہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ایوری ٹائم آپ ٹی وی آن کرتے ہیں اور اس میں خبریں آنے لگتی ہیں یا کوئی پروگرام آنے لگتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو وہ چلنے لگتی ہے، کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ سائنس آپ کو کتنے % کام کر کے دے دیتی ہے کہ جس سے بھروسہ ڈیولپ ہو جائے؟ آلموسٹ 100%۔ اگر 90% بھی ہوتا تب بھی سائنس ڈیزرو کرتی تھی۔ 90% بھی بہت ریشو ہوتی ہے، ٹھیک؟ آپ اپنی فریج کھولتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کی تلاش کرتے ہیں تو 99.9% آپ کو وہ تلاش مایوس نہیں کرتی۔ یا آپ اپنے گھر میں اے سی آن کرتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے، ہیٹر آن کرتے ہیں تو گرم ہوا آتی ہے۔ تو آپ ذرا سوچ لیجئے کہ سائنس قابل بھروسہ ہے کہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کہتا کہ اپنی زندگی کے جو نقش و نگار ہیں وہ سائنس کے سانچے میں ڈال لیں، اور سائنس نے جو ریسرچ کر کے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں ان پہ ایسے بھروسہ کرنا شروع کر دیں جیسے کہ کوئی چیز گرتی ہے تو زمین پہ آ کے پٹک دی جاتی ہے گریوٹی کی وجہ سے۔ جیسے آپ کو لاز آف گریوٹی پہ اب بھروسہ ہو گیا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑیں گے تو زمین پہ آ کے گرے گی، تو یہ فزکس کا ایک لا ہے جسے لا آف گریوٹی کہتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ دیر آر لاز آف ریکوری، جیسے سائنس کے لاز ہیں کہ کوئی چیز کو چھوڑیں گے تو زمین پہ آ کے گرے گی، ایسے ہی کچھ ریکوری کے لاز ہیں کہ اگر آپ ان پہ بھروسہ کریں گے تو ریکوری مل جائے گی۔ ایسے ہی انٹرونشن کے لاز بھی ہیں، ایسے ہی آپ کی زندگی کو پراسپرس بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے بھی لاز ہیں، اور وہ بھی اتنے ہی مضبوط اور اتنے ہی کارآمد ہیں جیسے لا آف گریوٹی۔ خالی لا آف گریوٹی کی وجہ سے جہاز ایجاد ہوا، اگر لا آف گریوٹی کو انسان نہ سمجھتا تو جہاز ایجاد نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سائنسدان کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور درخت سے ایک سیب آ کے اس کے ماتھے پہ لگا، نیوٹن، اور وہ ماتھے پہ سیب جب اس کے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ نیچے کیوں آیا ہے، یہ سیب اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا۔ تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے،
اہمیت اس بات کی ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم کوئی کرتے ہیں کچھ کہ نہیں کرتے، اور ہم میں سے کون کس ڈائریکشن میں کیا کرتا ہے. جیسے آج کل آپ مہنگائی کا بہت شور سنتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسری طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کچھ آپس میں لڑنے لگتے ہیں گھر میں، کچھ جو ہے باہر لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں، کچھ نعرے لگاتے ہیں کہ مہنگائی مرد آباد، اور کچھ لوگ اپنی آمدنی بڑھانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ رستہ تلاش کرنا چاہیے، اور آج سے زیادہ آسان کبھی بھی نہیں تھا رستہ تلاش کرنا. گوگل پہ آپ لکھتے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے اور مجھے بتائیے اس کا حل کیا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا فقرہ جو کہ آپ گوگل پہ لکھیں گے تو اس کے جواب میں آپ پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر لگائیں تو آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو سائنس کا ہی ایک کمال ہے یہ گوگل کا بھی، کہ کس طرح سیکنڈ سے بھی کم حصے میں آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو بہترین سلوشنز ہیں جن کو آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اور ونڈو شاپنگ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے اچھے سلوشن آتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بزنس سلوشن جو ہیں ہارورڈ بزنس اسکول سے آتے ہیں، ایڈکشن کے سلوشن یوٹا سے آتے ہیں یا منیسوٹا سے آتے ہیں یا WHO سے آتے ہیں. تو آپ کو آہستہ آہستہ ریلائبل اتھارٹیٹیو سورسز کا بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کو اس بات کا اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا لا آف گریوٹی کا اب تقریباً ہم سب کو یقین ہے، کیونکہ آپ نے زندگی میں جب بھی کسی چیز کو ہاتھ سے چھوڑا تو وہ نیچے جا گری. تو اگر سائنس کا یہ کلیہ یا قانون یا پرنسپل صحیح ہے تو سائنس کا یہ کلیہ بھی صحیح ہوگا کہ وقت سے پہلے پرو ایکٹیولی کوئی کام کریں تو کامیابی بڑھ کے ملتی ہے، یا اگر آپ انجام سوچ کے کوئی قدم اٹھائیں تو آپ کی زندگی محفوظ رہتی ہے، یا ترجیحات کو ترتیب دے کے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی بہتر ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ مساوی سلوک کریں، جو اپنے لیے پسند کریں وہ اس کو دوسرے کے لیے بھی پسند کرے تو ہوتا ہے اچھا. اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، بہت غور سے بات سننے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو سائنس کے یہ قانون ہیں، سارے ریسرچ بیسڈ قانون ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ ریسرچ ہوتی ہے. امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان 69% مسئلے ایسے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا. اچھا اب توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ 31 جو کہ سالویبل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہر 3 میں سے 2 مسئلے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں وہ سالویبل نہیں ہیں، ان پہ ماتھا اپنا نہ ٹکاریں، ان سے نہ پریشانی کریں. جو ایک مسئلہ قابل حل ہے اس پہ توجہ دیں، آپ کی زندگی کافی خوش ہو جائے گی. یعنی تینوں مسئلے حل کرنے کی بجائے 3 میں سے ایک مسئلہ حل کریں، 2 جو حل ہونے والے نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں. یو ول بی انف ہیپی. اور اسی پہ ہم متھا ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے، ساری انرجی غلط طرف ڈال رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اوریجنل جو بات شروع ہوئی تھی اس میں میرے خیال میں ماضی کو جا کے نہیں بدلا جا سکتا، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا. تو مستقبل میں جو کچھ ہوگا اس پہ ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو سائنس کو مانیں کہ سائنس کہتی ہے کہ ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، ماضی واحد چیز ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ماضی واحد چیز ہے دنیا کی جس کو کوئی نہیں بدل سکتا، جس کو خدا بھی نہیں بدل سکتا. تو مجھے بتائیے جس کو خدا بھی نہیں بدل سکتا آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں؟ تو ماضی کے حوالے سے تو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ رونا دھونا اور پچھتاوا
تو فیوچر میں اور حال میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. حال میں آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں, ماضی کی تو آپ دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تو ماضی کے بارے میں نہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں, نہ منت مان سکتے ہیں, نہ آپ کسی بندے کو ہائر کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی بندے کو ہائر کریں گے کہ یہ ماضی کی بات کو بدل دو